السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب میلاد اکبر کا پارٹ نمبر 20 پڑھیں گے، اور اس سے پہلے کے پیج تک ہم پڑھ چکے ہیں پارٹ نمبر 19 میں۔ اب آئیے یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ دیکھیں، بولے آدم یہ امانت تو ہے نا، یہ امانت تو مجھے مل جائے، ہے بڑی چیز یہ دولت ہے نا تو مجھے مل جائے، بے بہا ہے نا، بہا ہے نا، ٹھیک ہے، جو اسے کوئی نہیں لے سکتا، جو بے بہا کوئی اسے نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، اس کی کچھ بھی نہیں قیمت تو مجھے مل جائے۔ حضرت آدم نے اس امانت کو مطلب کہ اللہ سے التجا کی لینے کے لیے، ٹھیک ہے، حکم ہوا آدم علیہ السلام کی پشت میں یعنی پیٹھ میں اس امانت کو رکھ دو، ٹھیک ہے، وہ نور محمدی، ٹھیک ہے، امانت یعنی تو یہ دولت عظمیٰ و نعمت کبریٰ، یہ دولت تھوڑا غلط ہو گیا، بیچ میں یا نہیں آئے گا نا، لام کے بعد تا، دولت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم خاکی کو عطا کی گئی۔ روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا اس امانت کے خلعت سے ممتاز ہوا تو روح کو ارشاد ہوا، یعنی اسے فرمایا گیا کہ قلب آدم میں داخل ہو، قلب یعنی دل، حضرت آدم کے دل میں داخل ہو، ٹھیک ہے، روح چونکہ نہایت نازک اور لطیف ہے، بدن کے اندر اندھیرے کو دیکھ کر گھبرائی اور داخل ہونے میں کچھ تعامل کیا، ہے نا، تو حکم ہوا کہ اے روح ہے نا، اے روح آدم، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یا اے روح آدم کی پیشانی کی طرف تو دیکھ۔ جب روح نے آدم علیہ السلام کی پیشانی کی طرف دیکھا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر شیفتہ ہو گئی۔ جو روح تھی نا، روح حضرت آدم کے اندر ڈال لی گئی تھی، کیونکہ نور محمدی رکھا گیا تھا، اور بے اختیار عاشق زار کی طرح ہزار جان و دل سے قالب میں یعنی قلب میں داخل یعنی دل میں داخل ہو گئی، پہلے گھبرائی پھر داخل ہوئی۔ لکھا ہے کہ روح کے داخل ہوتے ہی آنکھیں آدم علیہ السلام نے کھول دی، اور عرش پر، جنت کے دروازوں پر اور ستونوں پر اور قبوں پر لکھا ہے نا، دیکھا کہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جسم آدم علیہ السلام کا اس نور سے روشن ہو گیا، یعنی حضرت آدم کا جسم روشن ہو گیا، فرشتے تعظیم کرنے لگے، اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سرخ یاقوت کے تخت پر بٹھایا جس کے 700 پائے تھے، ہے نا، 700 پائے۔ پھر اس تخت کو جبرائیل، میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، چاروں بڑے فرشتے ہیں نا، یہ مقرب فرشتوں نے کاندھوں پر اٹھایا اور آسمانوں اور عجائبات جنت کی سیر کراتے پھرے، یعنی جنت کے جتنے عجائبات ہیں تمام درجات میں سیر کرائی گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے نا توقیر یعنی یہ عزت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ پاک کو غصہ آیا۔ دیکھیں، یہ لفظ مناسب نہیں ہے اللہ کی شان میں، چونکہ غصہ انسان کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے، تو اس کو ہمیں یوں بھی پڑھنا ہے کہ اس پر اللہ عز و جل غضبناک ہوا، یا یوں کہہ لیجیے اللہ کے غضب کو ابلیس نے ابھارا، یا پھر اللہ عز و جل ناراض ہوا، ٹھیک ہے، یا اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، یہ الفاظ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں شعر کہ اس جگہ سے اسے نکال دیا، کسے؟ جنت سے اسے ابلیس کو نکال دیا، توق لعنت یعنی لعنت کی توق ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، گلے میں ڈال دیا، اور جنہوں نے سجدہ تعظیمی کیا ان کو جدا گانا اکرام و انعام مرحمت فرمائے، یعنی انعام انہیں دیے گئے، اور ان مقربین فرشتوں نے بڑے بڑے مراتب پائے، ٹھیک ہے، یعنی کچھ اس تخت کے حامل ہوئے، حامل یعنی اٹھانے والے،
उस तख्त को उठाने वाले हुए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वही पहुँचाने की खिदमत अता हुई। इसराफिल अलैहिस्सलाम को लोहे महफूज की खुसूसियत का इनाम मिला। गर्ज ये जो कुछ आदम अलैहिस्सलाम का पासे अदब था, फरमा बरदारों पर इनाम इलाही और ना फरमानों पर गज़ब था, वो सब ताज़ीम नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबब था, क्योंकि उन्होंने हकीकत में सजदा आदम को किया, लेकिन हकीकत में चूँकि आदम की पेशानी में, हज़रत आदम की पेशानी में नूर मुहम्मदी था, उस नूर मुहम्मदी की ताज़ीम कराना मकसूद था। रिवायत है कि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम ने तन्हाई से घबरा कर जनाब बारी में अल्लाह की बारगाह में ये ख्वाहिश की कि मेरा कोई जोड़ा पैदा कर ताकि तन्हाई की वहशत दूर हो। फरिश्तों ने बहुक्म खुदावंदी या खुदावंद ताला जब आदम अलैहिस्सलाम सोए तो उनकी बाईं पसली चाक की यानी चीर डालना है खुदा की कुदरत कामिला से एक औरत खूबसूरत पैदा हुई और एक लम्हे में सब कदो कामत यानी कद कामत उसका दुरुस्त हो गया, उसका यानी हज़रत आदम का दुरुस्त हो गया। फिर इस पसली को फरिश्तों ने ऐसा मिलाया कि आदम अलैहिस्सलाम सोते के सोते ही रहे, यानी हज़रत आदम को कुछ महसूस भी नहीं हुआ, ज़रा ख़बर ना हुई, ठीक है। हज़रत आदम को जब आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो देखा कि निहायत खूबसूरत इनकी जिन्स से पहलू में बैठी है। कौन हो? हज़रत हव्वा। देखकर बहुत खुश हुए और पूछा तुम कौन हो? अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारी लौंडी यानी हमारी बंदी है और इसका नाम हव्वा है, जो तमाम लोगों की माँ है ना। ये तुम्हारी वहशत को दूर करने के लिए पैदा की गई है। आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि बीबी हव्वा को हाथ लगाएं। हुक्म हुआ कि ए आदम इसको हाथ न लगाना जब तक इसका महर न दो, न अदा कर लो, यानी निकाह ना कर लो, वहाँ तक छूना नहीं है, ठीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए इलाहुल आलमीन इसका महर क्या है? इरशाद हुआ कि इसका महर ये है कि 10 बार मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो। देखिए हज़रत आदम को कहा जा रहा है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के लिए। पढ़ो दुरूद पढ़ो आशिको दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल न हो, दुरूद पढ़ो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 21 में यहाँ से हम पढ़ेंगे।